مسلم نون کی قائد میاں نواز شریف نے اپنے حلقہ N130 میں مریم نواز کے ساتھ ریلی کی قیادت کی۔ ریلی 3:30 بجے ٹیکسالی چوک سے شروع ہوئی اور 30 سے زائد علاقوں سے گزرتے ہوئے کچہری چوک میں پہنچ کر شام 6:30 بجے اختتام پذیر ہوئی۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ میاں نواز شریف نے اپنے حلقہ N130 میں مریم نواز کے ہمراہ ٹیکسالی چوک سے ریلی کا آغاز کیا تو حلقہ PP 174 سے پارٹی امیدوار بلال یاسین نے کارکنوں کے ساتھ فقید المثال استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں کارکن شیر شیر کے نعرے لگاتے رہے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے موہنی روڈ پر گاڑی سے باہر نکل کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیا۔ قافلہ یونیک بیکری چوک، آرائی بلڈنگ، کالے کی پلی، رحمان روڈ سے ہوتا ہوا کریم پارک پہنچا تو کارکنوں نے اپنے قائد کا بھرپور استقبال کیا۔ ریلی بلال گنج چوک پہنچی تو شاندار آتش بازی کی گئی، جبکہ امین پارک، مکہ روڈ، قصور پورہ چوک، کھوکر ٹاؤن، مولا بخش چوک سمیت دیگر علاقوں میں کارکنوں کی بڑی تعداد میاں نواز شریف کی گاڑی کے ساتھ پیدل چلتی رہی۔ میاں نواز شریف کی ریلی چھوٹے بڑے بازاروں سے گزرتے ہوئے کچہری چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ 2008 سے پہلے جنوبی پنجاب کا کیا حال تھا؟ قائد نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی بہت خدمت کی۔ بہالپور کے وکٹوریا اسپتال میں دل کے مریضوں کو علاج کی سہولت دی گئی۔ اسپتالوں میں ادویات، CT اسکین کی سہولت مفت فراہم کی گئی۔ اگر آپ نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا تو خدمت پہلے سے زیادہ کریں گے۔ احمد پور شرقیہ کو ضلع بنائیں گے، عالمی معیار کا شاندار اسپتال بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو چھوٹے کسانوں کو قرض فراہم کریں گے۔ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرض اسکیم لائیں گے۔ صدر پاکستان مسلم نون شہباز شریف کا احمد پور شرقیہ میں جلسے سے خطاب۔ جنوبی پنجاب دی نواز شریف نے بیا کنی خدمت کی تھی۔ بہاولپور دے وچ پہلی ویٹرنری یونیورسٹی الحمدللہ نواز شریف نے بنائی اور انہوں بلڈنگ نو مکمل کرایا۔ ہسپتالاں دے وچ دوائیاں فری کیتیاں اور سکولاں دے وچ جنوبی پنجاب دے سکولاں دے وچ جڑیاں ساڈیاں بیٹیاں نے قوم دیاں انہاں نوں 6ویں جماعت دے بعد وظیفہ اوندا وظیفہ 1000 روپیہ کیتا، ارباں روپے خرچ کیتے تاکہ اوتھے سکولاں دے وچ ساڈی بیٹیاں پڑھن، تعلیم حاصل کرن۔ اگر رب کو منظور ہویا نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، میری زندگی رہی تے احمد پور شرقیہ کو ضلع بنا سو انشاءاللہ۔ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو PTI ورکر سے انتقام لیں گے۔ اس سے ملک اور معیشت کو نقصان ہوگا۔ ان کی سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ چوتھی بار بھی انہوں نے انہی سے لڑنا ہے، پھر رونا دھونا شروع کر دینا ہے۔ ملک میں نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑایا، اداروں کو بھی تقسیم کیا۔ ملک میں نئی سوچ اور سیاست لانا ہوگی۔ انتخابات میں ووٹ ضائع نہ کریں، تیر کو ووٹ دیں۔ لوگوں کی آمدنی ڈبل کر کے دکھاؤں گا۔ آپ نے موقع دیا تو 30 لاکھ گھر بنا کر دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا چنوٹ میں خطاب۔ ہمارے بیچارے جو PTI کا کارکن ہے نا، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سیاست ہی یہی ہے، ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ مگر مسئلہ صرف اتنا ہی کہ وہ اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا، میرے عوام کو نقصان پہنچائے گا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچائے گا۔ اس نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے۔ ہمیں ایک نیا سوچ لے کر آنا پڑے گا، ایک نیا سیاست لے کر آنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کا موقع دے، اب تیر پہ تھپا لگوائے، ہمیں یہ موقع دے تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان میں پھر 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ ہم پاکستان کے عوام کے آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ N127 کا معرکہ سر کرنے کے لیے آصفہ بھٹو زرداری متحرک ہو گئیں۔ حلقے میں خواتین اور ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہنے لگیں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتے ہی مزدور کی تنخواہ ڈبل اور علاج کی تمام سہولیات مفت فراہم کریں گے۔ تفصیل محمد یاسین کی رپورٹ میں دیکھیں۔ بھٹو کا آئین امانت
एटम बम का तोहफा हम बेटे किसके ये मजमा किसके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 127 में इलेक्शन मार्का फतह करने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी सरगर्म हो गई। हल्का PP 160 और 161 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध में मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की, पंजाब में भी सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। बिलावल ने अवाम के लिए जो मंशूर दिया, इक़्तिदार में आकर हर वादा पूरा करेंगे। हमने दिल की बीमारी के लिए NICVT, बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। गंबत जैसे छोटे शहर में एक शानदार हॉस्पिटल बनाया जहाँ सबको इलाज मुफ्त होता जाता है। आसिफा भुट्टो का कहना था, हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, हमारी जमात अवाम की लड़ाई लड़ रही है। 8 फरवरी को बिलावल को कामयाब करवाएं ताकि मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सके। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। 8 फरवरी आपने सिर्फ तीर को देखना है, सिर्फ तीर को वोट देना है। आसिफा भुट्टो ने कच्चा जेल रोड पर खवातीन और बहार कॉलोनी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। की काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फोर्सेस रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करेंगी। FBR में इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी गई है। इजलास में बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट अजरा और तजदीद न करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, आम इंतखाबात के लिए फौज और आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी। FBR में इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कमेटी तश्कील। पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद। आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशंस पर फराइज सर अंजाम देंगे और रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। FBR इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कायम बैनुल वज़ारती कमेटी के दीगर मेंबरान में वफाकी वज़रा बराए निजकारी, खारजा अमूर, तजारत, तवानाई, कानून और इंसाफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल होंगे। वफाकी काबीना ने बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट इजरा और तजदीद न करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। नादहिंदगान को बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट न खोलने की सिफारिश भी मुस्तरद कर दी। काबीना ने पावर डिवीजन में मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA के अफसरान तैनात करने की सिफारिश भी मुस्तरद करते हुए पावर डिवीजन को वाज़ेह अहदाफ के साथ जामे प्लान पेश करने की हिदायत की है। वफाकी काबीना ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सर्च कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अली शाह की इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन बोर्ड में मेडिकल कॉलेजेस नुमाइंदे के तौर पर तैनाती की मंजूरी भी दी गई। इजलास ने 9 जनवरी को ECC और काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के इजलासों के फैसले की तौसीक़ की। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 25,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा और दीगर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, तफसील पेशावर से देखिए। आने वाले इंतखाबात में 45 कौमी और 115 सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 2,16,82,381 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबे में कुल 15,737 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे, जिसमें 4,812 इंतहाई हसास, 6,581 हसास और 4,344 नॉर्मल करार दिए गए हैं। इस बार बर्फबारी वाले इलाकों में भी 1919 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। जम और जुनूबी अजला के हसास पोलिंग स्टेशन पर 11 जबकि बाकी अजला पर 4 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। इंतखाबात में कुल 1,15,430 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है, जिसमें सूबाई हुकूमत को 25,471 एहलकारों की कमी का सामना है। सूबे के पोलिंग स्टेशन पर 11,668 CCTV कैमरे लगाने पर भी काम जारी है। कमिश्नर पिशावर डिवीजन के मुताबिक पिशावर, खैबर, नौशहरा, ममंद में 3,119 पोलिंग स्टेशन का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 1,379 इंतहाई हसास, 1,162 हसास और 665 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 40,000 एहलकारों की तैनाती की जाएगी।
عام انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ایک اور اہم اقدام، الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے بلدیاتی اداروں اور کینٹ بورڈز کے ترقیاتی فنڈز منجمد کر دیے۔ بلدیاتی ادارے صرف روزمرہ کے امور نپٹائیں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کو شفاف بنانے کے اقدامات جاری، ملک بھر کے بلدیاتی اداروں اور کینٹ بورڈز کے ترقیاتی فنڈز منجمد۔ نوٹیفکیشن کے مطابق چاروں صوبوں کے کینٹ بورڈز اور بلدیاتی اداروں کے ترقیاتی فنڈز الیکشنز کی تکمیل تک منجمد رہیں گے۔ بلدیاتی ادارے صرف روزمرہ کے امور نمٹائیں گے۔ بلدیاتی ادارے اور کینٹ بورڈ کسی نئی اسکیم کا اجرا یا ٹینڈر جاری نہیں کر سکیں گے، تاہم وہ ترقیاتی کام جاری رہیں گے جن کا اعلان عام انتخابات کے شیڈول کے اجرا سے قبل ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا کسی جج کو ایسی تقریر کرنے کی اجازت ہے؟ اس کیس میں اداروں کی ساکھ کا مسئلہ ہے، سچائی کا پتہ لگانا ہوگا۔ آئینی عہدیدار کو بغیر مرجوع طریقہ کار کے کیسے برطرف کیا جا سکتا ہے؟ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ یہ عدلیہ کا بھی معاملہ ہے۔ ہر مقدمہ مستقبل کے لیے ایک عدالتی مثال ہوتا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت۔ سپریم کورٹ نے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کی تمام فریقین کو 3 ہفتوں میں تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت۔ سابق جسٹس شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے دلائل میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا عدم قرار دینے کی استدعا کی۔ بتایا کہ موکل پر تقریر کرنے کا الزام ہے، تاہم انکوائری کیے بغیر جج کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ فید امید کے وکیل خواجہ حارث نے انکوائری نہ کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے سابق جج کے تمام الزامات کو مسترد کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا فیکچوئل انکوائری ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ ایک سکے کو ہوا میں پھینک کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کیسز کے ذریعے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جج پر تقریر کرنے پر پابندی نہیں ہے، مسئلہ شوکت صدیقی کی تقریر میں اٹھائے گئے نکات کا ہے۔ ہم کونسل کی کارروائی کا عدم قرار دیں تو الزامات کو درست ماننے جیسا ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی اپیل کو اس کیس کے ساتھ یکجا کر کے سنا جائے۔ وکیل بار کونسل صلاح الدین نے شوکت صدیقی کیس جوڈیشل کونسل کو واپس بھیجنے کی مخالفت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کوئی بھی انکوائری کمیشن کیسے قائم کر سکتی ہے؟ کیا ججز کی قسمت کا فیصلہ ایس ایچ او کے ہاتھ میں دے دیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر ضرورت سمجھی تو کیس دوبارہ سماعت کے لیے بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپیہ مسلسل مستحکم ہو رہا ہے۔ رواں ماہ امریکی ڈالر 2 روپے 7 پیسے سستا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں 514 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ انڈیکس 64,454 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ 514 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 64,454 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے حکومت زیر گردش قرضوں کے حل کے لیے پیش رفت کر رہی ہے، اسی طرح مارکیٹ میں توانائی کے شعبے میں انویسٹرز کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کے مطابق معاشی اصلاحات کا تسلسل چلتا رہا تو عام انتخابات کے بعد بھی بازار میں بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 6 پیسے کمی ہوئی اور یہ 279 روپے 79 پیسے پر بند ہوا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ڈالر کی مانگ محدود رہنے سے روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام کے لیے بھی امریکی ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 25 پیسے پر بند ہوا۔